يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلق مع اللہ کی مستمر دولت کب حاصل ہوتی ہے؟ مستمر کے معنی ہمیشہ کی دولت۔ بقول حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کہ عبادت کی اصل روح تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اور انابت اللہ، اللہ کی طرف دل میں رجوع کرنا۔ آگے باؤ، آگے آجو بھائی، بعد میں بار بار کہنا پڑتا ہے۔ آگے آئیے، آپ بھی آگے آجو بھائی۔ عبادت کے اثر روح تعلق مع اللہ اور انابت اللہ ہے۔ صوفیہ کے یہاں جتنے مجاہدات ریاضتیں یا اذکار و اشغال کا معمول ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جائے اور دل کسی وقت اس کے دھیان سے خالی نہ رہے۔ دست بکار دل بیار کی اس کیفیت کا ہم جیسوں کو تو ادراک بھی مشکل ہے، لیکن اس کیفیت کا اگر کوئی عمل پیکراں بےحش نگاہوں نے بھی دیکھا ہے، یعنی مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، تو حضرت والد صاحب کی شخصیت تھی۔ سینکڑوں طرح کے ہمہ وقتی مصروفیات کے باوجود ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے قلب کا رابطہ مسلسل اپنے مالک و معبود سے قائم ہے۔ یہ کیفیت اصل میں تو نہاں خانہ قلب کی وہ خفیہ کیفیت ہے جسے عام حالات میں محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب کے احکر کے شیخ و مربی عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے بارہا اپنی مجلسوں میں یہ بات بیان فرمائی اور اپنی گراں قدر اور دریا بکوزہ کتاب معمولات یومیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ قلب کے 4 اعمال ایسے ہیں، دل کے 4 اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان کی عادت ڈال لے تو تعلق مع اللہ کی مستمر دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ دل کے 4 اعمال کیا ہیں وہ؟ نمبر 1 استغفار، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ نمبر 2 صبر، کوئی خلافی طبیعت چیز پیش آ گئی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اس پر کیا کرے؟ صبر۔ تیسری چیز شکر، اللہ کی کوئی بھی نعمت اور بے شمار نعمتیں ہیں تو شکر کی عادت ڈالے۔ اور چوتھی چیز استعاذہ، اللہ سے پناہ مانگتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی واعوذ بک من سیئات، ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ سب استعاذہ ہے، یعنی اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہنا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انسان کو اپنی زندگی میں 3 زمانوں سے سابقہ پیش آتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، اور حال جو فی الحال چل رہا ہے، اور مستقبل آئندہ کا۔ انسان کو ماضی میں کیے ہوئے اعمال پر ندامت ہوتی ہے، اس لیے کیا کرتا رہے گا؟ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، خدا فلاں غلط مجھ سے ہوا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو ماضی پر کیا ہے؟ انسان کو ماضی میں کیے ہوئے افعال پر ندامت ہوتی ہے، یا راحت اور خوشی، یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کو کیا ہوتی ہے؟ ندامت، کاش کہ میں فلاں کام نہ کرتا، فلاں گناہ مجھ سے نہ ہوتا۔ یا راحت اور خوشی، کوئی اچھا کام ہو گیا، اچھی عبادت ہو گئی، تلاوت ٹھیک ہوگی، کسی کو ہمارے ذریعے کوئی
مدد پہنچی کسی غریب وغیرہ کو. پہلی صورت میں اس کا رد عمل صبر ہے اور دوسری صورت میں شکر. اور مستقبل کے لیے انسان کو طرح طرح کے اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. تو استعاذہ اللہ سے پناہ چاہے دنیا کی ہر پریشانی سے اور آخرت کی ہر پریشانی سے. اگر انسان ماضی پر استغفار، حال پر صبر یا شکر اور مستقبل پر استعاذے کی عادت ڈالے، یعنی جو کچھ غلط ہوا اس پر اللہ سے کیا مانگتا رہے؟ معافی. اور جو حالات گزر رہے ہیں اگر طبیعت کے موافق ہے تو شکر ادا کرتا رہے، اور طبیعت کے خلاف ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے تو صبر کرتا رہے، اور مستقبل پر استعاذہ کی عادت ڈال لے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے. تو اس کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے. عادت ڈالنے کے بعد ان اعمال میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی کوئی اضافی محنت یا وقت خرچ کیے بغیر انسان مسلسل ان عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے. جہاں کوئی غلطی ہو گئی خود بخود زبان پر کیا ادا ہو گیا؟ استغفار جاری ہو گیا. اور جہاں کوئی اللہ پاک نے نعمت عطا کی الحمدللہ یا شکر کے الفاظ، اور کوئی پریشانی آ گئی تو انا للہ، یعنی یہ طبیعت بن جاتی ہے. جن لوگوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے ان چاروں عبادتوں نے آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور ذرا ذرا سی باتوں پر استغفار، شکر اور استعاذے کے کلمات ورد زباں رہتے تھے. خاص طور سے جب ادائے شکر کی نوبت آتی تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کے انعامات کے تصور پر آپ پر بے خودی سی طاری ہے، اور آپ کا پورا وجود عز و نیاز کے ساتھ ادائے شکر میں مصروف ہے. آپ ناگوار واقعات میں بھی قابل شکر پہلوؤں کو مستحضر رکھتے، بلکہ ان کے کثرت سے ذکر کے عادی تھے. تکلیف اور واقعات کی شکایت تو دستور ہی نہ تھا. ایک واقعہ اور میں نے دیکھا تھا اس کو. کہہ رہے ہیں بقول مولانا عبد الرؤوف صاحب، یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے شاگرد اور خاص آدمی، ان کا فرمان ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی خدمت اقدس میں الوداعی ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا، کہیں جانا ہوگا، اور حضرت سے کچھ نصیحت فرمانے کے لیے بھی عرض کیا. حضرت نے فرمایا راقب اللہ تجد تجاہک، یہ حدیث ہے اصل میں کہ ہم وقت اللہ پاک کی طرف دھیان رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. ایک تو زبان سے اللہ کا نام لیتے رہنا، ایک دل کے اندر اللہ کا کیا رکھنا؟ دھیان. تو فرمایا ہم وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. انسان کے اندر دو چکیاں ہیں. چکی جانتے ہو؟ آٹا پیسنے کی ہوتی ہے نا. فرماتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چکیاں عطا فرمائی، ایک پیٹ میں یعنی معدہ، اور دوسرا منہ میں یعنی دانت. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب بڑھاپے میں اندر کی چکی خراب ہو جاتی ہے تو باہر کی چکی بھی ناکارہ کر دیا جاتا ہے. جب بڑھاپے میں اندر کی چکی خراب ہوتی ہے تو باہر کی چکی کو بھی ناکارہ کر دیا جاتا ہے. معدہ کمزور ہو گیا تو دانت بھی جوانی جیسے نہیں رہتے. اس میں اللہ جل شانہ کی بڑی حکمت ہے کہ جو شخص بے تکا کھانے اور چبانے کا شوقین ہو اور اپنے اختیار سے معدے پر رحم نہ کرے
تو دانتوں کی وجہ سے مجبور ہو کر تھوڑا کھائے اور نرم غذا استعمال کرے. اس طرح معدہ ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے گا. یعنی اگر معدہ خراب ہو جاتا لیکن دانت کیا رہتے بالکل جوان، تو عادت ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ چبانے کی، تو اندر والی جو چکی ہے مشین وہ کیا ہو جاتی خراب. تو جب اندر والی خراب ہو گئی تو اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ باہر والی کو کیا کر دیا، متاثر کر دیا. بھائی جتنا آدمی جوانی میں چبا سکتا ہے بڑھاپے میں چباتا ہے. اگر دانت ٹھیک رہتے اور اندر والی چکی کمزور ہو جاتی تو یہاں سے تو بہت کچھ اندر لے جاتا، لیکن اندر والا مسئلہ درم برہم ہو جاتا. مجھے ایک واقعہ سنا تھا، ارے بھائی یہ واقعہ سناؤں گا میں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. میں نے ابھی سنایا تھا شاید ایک دو ہفتے پہلے کہ جب کوئی بندہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے کو ضائع نہیں کرتے. اسی پر ایک واقعہ ہے، سنا تھا بہت بار. فرمایا یہ جو واقعہ ابھی آتا ہے میں نے حضرت تھانوی سے سنا ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت تھانوی سے، اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے حضرت گنگوہی سے سنا. واقعہ یہ تھا کہ ایک ڈاکو تھا، ساری زندگی ڈاکہ زنی میں گزری. جب بوڑھا ہو گیا، جسم میں طاقت نہ رہی، اعصاب کمزور ہو گئے اور ڈاکہ ڈالنے سے عاجز ہو گیا تو فاقوں کی نوبت پہنچنے لگی اور گزر بسر کی کوئی صورت نہ رہی. آخر اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے. دوست نے مشورہ دیا کہ پیر بن جاؤ. سبز رنگ کا تہبند، سربز رنگ کا چوگا اور موٹے موٹے دانوں کی تسبیح اور ایک لمبا عصا لے کر کسی گاؤں کے باہر بیٹھ جاؤ اور یاد خدا میں مشغول ہو جاؤ اور تصوف کی ایک دو کتاب مطالعے میں رکھو اور جھاڑ پھونک شروع کر دو. پھر دیکھو کیسی موج ہوتی ہے. پہننے کو کپڑے، کھانے کو طرح طرح کے کھانے، خدمت کے لیے ہم وقت خادم موجود ہوں گے اور زندگی راحت سے گزرے گی، کچھ کرنا نہ پڑے گا. اس نے ایسا ہی کیا اور پیر بن کر کسی بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا. چند روز تک لوگوں کو کوئی توجہ نہ دی، مگر ان کے مستقل قیام اور شغل عبادت نے ان کے ذہنوں میں ان کے بزرگ اور خدا رسیدہ ہونے کا خیال جما دیا. بستی میں کسی کا بچہ بیمار ہوا، دم کے لیے اس کے پاس آئے کہ وہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں تنہائی میں، چلو وہیں دم کرا دیں. اس نے دم کر دیا اور تعویذ لکھ دی. بچہ تندرست ہو گیا. بچے کا تندرست ہونا تھا کہ پوری بستی میں اس کی بزرگی للہیت کی شہرت ہو گئی. لوگ اپنی مشکلات میں دعائیں کرانے کے لیے حاضر ہونے لگے اور نذرانے آنے لگے. چند ہی روز میں اچھا خاصا کام چل گیا. دکان جم گئی، کھانے پینے کی نہ کمی رہی. خدمتگار عقیدت مند ہر وقت حاضر باش رہنے لگے اور زندگی بڑے آرام سے گزرنے لگی. جب اس کی بزرگی کی شہرت دور دور ہوئی تو کچھ مخلص لوگ بھی اللہ کا نام اور اس کا راستہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے اور خلوص سے اللہ کی اطاعت کرنے لگے. یہ ڈاکو پیر ان کے اشکال اور احوال کی اصلاح تصوف کی کتابوں کے ذریعے کرتا رہا، یہاں تک کہ سب اپنے وقت کے کامل بن گئے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں اندر آ جاؤ بھائی، ان کو جگہ چھوڑو، بیچارے بزرگ کھڑے ہیں، سفید داڑھی والے کھڑے ہیں، آگے آ جاؤ بھائی، تھوڑا تھوڑا اور آ جاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب کہا جائے کہ مجلس میں کیا کرو، جگہ کرو، تو جگہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کر دے گا، ہے نا. اور آگے ایک اور چیز بھی ہے، پھر اٹھنا پڑے گا زید وغیرہ کو، ہے نا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اٹھ کر چلا جایا کرو، ٹھیک ہے. تو یا تو کھسک جاؤ ورنہ اٹھ کر چلنا پڑے گا. آگے آ جاؤ. انہیں اٹھایا ایک مرتبہ نیچے کی یہیں پرانے پوچھتے ان کو اٹھایا، نئیوں کو لایا. ارے بھائی آئندہ شاید اوپر بیٹھنا پڑے گا. ارے ریاض کچھ مائک لایا کرو نا اس وقت. اب بیچارے باہر گلی میں بیٹھے اور سنتے بھی نہیں.
تو وہ چونکہ اخلاص کے ساتھ آتے رہے اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کرتے رہے، اللہ کے نام کے میں برکت ہے، اور ان کا خلوص تھا، وہ اپنے وقت کے کامل ولی بن گئے اور مراقبے کے ذریعے ہر ایک کا مقام معلوم کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایک روز سب نے سوچا اپنے حضرت کا مقام معلوم کرنا چاہیے، وہ کس مرتبے پر ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہ سب کے سب مراقبے میں بیٹھے اور دیر تک اپنے شیخ کا مقام دریافت کرتے رہے، مگر سر توڑ کوشش کے باوجود ان کے مقام تک رسائی نہ ہو سکی، ہے نا؟ وہ چھوڑتا مقام کہاں سے ہوتا ہے؟ آخر مراقبے سے نکلے اور سب اپنی حرکت پر نادم ہوئے، بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ اپنی ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گے، ہمارا جو ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں، اور کہا ہم سے گستاخی ہو گئی، ہم اس قابل کہاں کہ حضرت کا مقام معلوم کریں، حضرت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم میں سے اس کے معلوم کرنے کی استعداد نہیں، چل کر حضرت سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گستاخی سے یہ عطا شدہ دولت ہی چھن جائے۔ چنانچہ خلوت میں تنہائی میں سب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گستاخی کا ذکر کر کے معافی چاہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کا مقام دیکھنا چاہا لیکن آپ بہت اونچے مقام پر فائز تھے، ہم کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکو کی توبہ صادق کا وقت آ چکا تھا، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے، اور اس نے کہا تم لوگ میرا مقام کہیں اعلی علیین میں تلاش کرتے ہوگے۔ اب اس کے اندر بھی ندامت، شرمندگی آئی، اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ کیا کہا کہ تم میرا مقام تلاش کرتے تھے، کہ تم لوگ میرا مقام کہیں اعلی علیین میں تلاش کرتے ہوگے، ہے نا؟ تو وہاں کہاں ملے گا؟ تم میرا مقام کہیں اعلی علیین میں تلاش کرتے رہوگے، میرا مقام تو کہیں اسفل السافلین میں ڈھونڈتے تو ملتا۔ ساری زندگی ڈاکہ زنی میں گزری، جب بوڑھا ہو گیا اور ڈاکہ ڈالنا بس میں نہ رہا تو زندگی گزارنے کے لیے یہ مصنوعی پیر بننے کا ڈھونگ رچایا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کے خلوص کی بدولت نوازا، ورنہ میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں جو بیان کی۔ اور یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا میں آج صدق دل سے تمہارے سامنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کرے۔ مریدین نے جو اپنے شیخ کا یہ حال سنا تو رنج و غم سے ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ سب رونے لگے اور دل سے اپنے شیخ کے لیے نہایت مضطربانہ دعا کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت اور شیخ کی خالص توبہ سے شیخ کو اسی وقت اولیاء کاملین کے صف میں شامل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ عطا فرمائیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ دعا جو خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں ان میں ایک وہ دعا ہے جب کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک تو سامنے دعا کرنا، ایک ہے ہم نے کسی کے لیے دعا کی اس کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی یہ دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، ایک تو آمین کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ملے۔ اس لیے جب تم کو کوئی دعا اپنے لیے کرنی ہو تو میری غیر موجودگی میرے لیے دعا کیا کرو۔ فرشتے ایک تو کیا کہیں گے اس پر؟ آمین۔ اور کیا کریں گے فرشتے؟ ہاں، جو تم دعا میرے لیے کرو گے فرشتے اس پر کیا کریں گے؟ آمین۔ اور تمہارے لیے بہنی ہوئی دعا کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ چلو اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرمائیں، ہم سب کو اپنے فضل سے ہی جنت میں جمع فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔